السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اور جو پتا گرتا ہے وہ اسے جانتا ہے اور کوئی دانہ نہیں زمین کے اندر میں اور نہ تر اور نہ خوش جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ زمین کے اندر یا باہر پتا کب گرتا ہے، وہ سارے چیزیں اس قرآن میں موجود ہیں۔ کون کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَةُ اللَّهِ۔ اور اگر زمین میں جتنے پیڑ ہیں سب کلمے ہو جائے اور سمندر اس کی سیاہی ہو، اس کے پیچھے 7 سمندر اور تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوگی۔ اب سوچنے کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ زمین میں پوری دنیا میں جتنا درخت ہے سب کو قلم بنا لو، اور سمندر جتنا ہے یعنی پوری دنیا میں جتنا پانی ہے سب کو سیاہی بنا لو۔ اگر پانی کم پڑے نا تو اور 7 سمندر لے لو، پھر قرآن کا تفسیر لکھنا چاہو تو پانی ختم ہو جائیں گے، درخت ختم ہو جائے گا، مگر تم قرآن کا تفسیر لکھ نہیں سکتے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک قلم سے اگر ہم لکھنا چاہے تو 200 پنہ لکھ سکتے ہیں، اس قلم میں جو سیاہی رہتا ہے اس کے اندر جو پانی رہتا ہے صرف 2 بوند یا 3 بوند رہتا ہے۔ اگر ایک بالٹی سے لکھنا چاہو ایک بالٹی پانی سے لکھنا چاہو تو کتنا ہو سکتا ہے؟ سوچو۔ اب ایک سمندر لے لو، مگر ایک سمندر سے اگر تم لکھنا چاہو تو قیامت آ جائے گی، مگر تم اس پانی کو ختم نہیں کر سکتے۔ اب اللہ یہاں پہ فرمایا کہ پوری دنیا کے پانی کو لے کر تم لکھنا چاہو اور پوری دنیا کے جتنا درخت ہے سب کو قلم بنا لو، پھر پانی اس پر ڈال کر تم قرآن کا تفسیر لکھنا چاہو تو لکھ نہیں سکتے۔ اب تیسری جگہ سورہ رحمان لے لو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، سبحان اللہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھی جگہ میں سورہ قیامہ 29واں پارہ میں فرماتا ہے ثم ان علینا بیانہ، پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمہ ہی ہے، سبحان اللہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ 7واں پارہ میں جو فرمایا کہ پتا کب گرے گا وہ اسے جانتا ہے، زمین کے اندر کیا ہے وہ بھی ہے اس قرآن میں موجود، زمین کے باہر کیا ہے وہ چیزیں موجود ہیں۔ کوئی ایسا چیز نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، کوئی ایسا چیز نہیں ہے جو اس قرآن میں ذکر نہ آیا ہو، سارے چیزیں موجود ہیں۔ اب دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمایا کہ اتنا علم ہے کہ پوری دنیا کے درخت کو قلم بنا لو، پھر پوری دنیا کے پانی کو سیاہی بنا لو، پانی کم پڑ جائے تو 7 سمندر اور لے لو، پھر قرآن کا تفسیر لکھنا چاہو تو لکھ نہیں سکتے۔ اتنا علم ہے، مگر قیامت آ جائے گی تم قرآن کا تفسیر لکھ نہیں سکتے۔ اب تیسری جگہ میں کیا فرمایا؟ ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ تو جب قرآن سکھایا، سارے چیزیں قرآن میں موجود ہے، جب موجود ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا تو سارے چیزیں موجود ہے۔ زمین کے اندر کیا ہے، زمین کے باہر کیا ہے، آسمانوں میں کیا ہے، وہ سارے چیزیں موجود ہے، وہ سارے چیزیں تو میرے نبی کو بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو علم غیب ہوا یا نہیں ہوا بتاؤ؟ پھر اب کہیں گے کچھ لوگ کہ نہیں پڑھانا سکھایا، تو میں کہنا چاہتا ہوں آگے کیا فرماتا ہے سورہ قیامہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہماری ذمہ ہے۔
تو پھر اس باریکی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وہی سکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے چیزیں اپنے نبی کو سکھا دیا، تو جب سکھا دیا تو علم غیب ہوا کہ نہیں ہوا؟ زمین کے اندر کیا ہے؟ وہ تو چھپی ہوئی چیزیں ہیں۔ جب چھپی ہوئی چیزیں ہیں تو وہ تو علم غیب ہے۔ تو پھر میرے نبی علم غیب جانتے کہ نہیں جانتے؟ بتاؤ۔ اس قرآن کو رد کر سکتے ہو؟ رد کر کے دکھاؤ۔